جی مشرکین اس لیے مشرک تھے کہ وہ بتوں کو حاجت روا سمجھتے تھے، ہم تو مقربین کو محبوب سمجھ کر پکارتے تھے۔ یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے، اور عام عوام کو اس پہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو جی مکہ والے اس لیے مشرک تھے کہ وہ پتھروں کے پجاری تھے، بتوں کو پوجتے تھے، اور ہم تو ماشاءاللہ یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں، یا حسین مدد کے، ہم تو مقربین کو پکارنے والے ہیں، یا بری مدد، یا باؤ، یا بھلا مدد، یا فلانا مدد، ہم تو یوں، تو ہم کیسے مشرک بن گئے؟ تو شرک خلاصہ نکلا کہ شرک کس کا نام ہے؟ بتوں کی پکار کا نام ہے، عبادت کا۔ تو یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، یاد رکھو کہ شرک کے معاملہ میں اور توحید کے معاملہ میں معبود دون معبود ان کی کوئی تقسیم نہیں۔ معبود دون معبود کا مطلب ہے کہ ایک معاملہ ایک ہستی کے ساتھ کیا جائے تو وہ شرک ہو، اور دوسرے کے ساتھ کیا جائے تو وہ شرک نہ ہو، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ جو کام بتوں کے لیے کرنے سے شرک بنتا ہے وہ انبیاء اور اولیاء کے لیے کرنا بھی کیا بنتا ہے؟ شرک بنتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت عیسائی کس کو پکارتے ہیں؟ حضرات عیسائی کس کو پکارتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کو، یہودی حضرت عزیر کو، اور اسی طریقہ سے دوسری جو بات کی ہے کہ وہ پتھروں کے پجاری تھے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ مشرکین کا فلسفہ سمجھے کہ مشرکین مکہ بھی انبیاء اولیاء کے پجاری تھے۔ بخاری میں موجود ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو وہ جو 360 بابے نکالے گئے تو ان میں اضافیہ سورت ابراہیم، سورت اسماعیل، اسی طرح ود، یغوث، یعوق، نصر، یہ جو 5 تن پاک تھے حضرت نوح کے دور کے، تو یہ 5 تن پاک مکہ والوں کے پاس بھی تھے، اور یہ بخاری شریف میں موجود ہے، اسماء رجال صالحین من قوم نوح۔ اور اسی طریقے سے قرآن پاک میں کیا ہے؟ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی، عبادی بولتے ہیں؟ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، تو حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم بولتے ہیں؟ تو یہ کیسا دھوکہ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو مشرکین کا فلسفہ بھی یہ تھا کہ انہوں نے جو صورتیں بنائی تھی وہ بھی بابوں کی صورتیں تھی، اور ان کا نظریہ تھا کہ بابوں کا کنیکشن ہوتا ہے ان تصویروں کے ساتھ، جب ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں تو ارواح خوش ہو کے کچھ کام کر دیتی ہیں اور کچھ کروا دیتی ہیں۔ وہی فلسفہ آج کے مشرک کا ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو شرک کی بات ہے، یہ کہنا کہ ایک ہستی کے ساتھ وہ کام کیا جائے تو شرک ہے، دوسری کے ساتھ کیا جائے تو شرک نہیں ہے۔ تو معبود دون معبود کی کوئی تخصیص نہیں۔